السلام علیکم۔ ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ خبروں میں ان رہنے کے لیے فنکار اپنے بارے میں ہر اچھی بری خبر بلا تردید کے جانے دیتے ہیں۔ دنیا میں تمام نیکوکاریاں اور بدکاریاں بھی زیادہ تر خود کو ان رکھنے کے لیے کی جاتی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ انسان کو اس کا ادراک نہیں ہوتا۔ اسے بھی ان رہنے کا بہت شوق تھا۔ وہ نہ تو فنکارہ تھی، نہ سیاست دان تھی، نہ معاشرے کی کسی ایسی کرسی پر بیٹھی تھی جہاں سے اس کی ہر حرکت لوگوں کی نظر میں رہتی اور لوگ کبھی اس سے رشک تو کبھی حسد کرتے۔ وہ تو ایک چھوٹے سے غریب خاندان کی معمولی سی لڑکی تھی۔ شکل بھی بس گوارا تھی۔ جس طرح پرانے کمرے میں چونا پھیر دو، دروازوں پر رنگ و روغن کر دو تو وہ 2-4 دن کے لیے جھلملا اٹھتا ہے، ایسی ہی لیپا پوتی کی کاوشوں سے اس کے چہرے پہ بھی تھوڑی سی چکا چوند پیدا ہو جاتی تھی۔ ہم جولیاں تعریف کر دیتی تو احساس تفاخر سے لال مزید گلاب بن جاتے۔ کسی لڑکے کی نظر پڑ جاتی تو وہ دوپٹہ دانتوں میں دبا کر اس ادا سے شرما کر اوٹ میں چھپتی کہ مخالف کے تجسس کو ہوا ملتی۔ وہ رات اس کے لیے چاند ہو نہ ہو چاندنی میں نہائی ہوتی۔ اس چاندنی میں اسے اپنے حسن کے ساتھ دیکھنے والوں کی آنکھوں کی چمک، لبوں کی مسکراہٹ بار بار بجلی کے کوندے کی طرح لپکتی نظر آتی۔ وہ سرشار ہو جاتی۔ پھر اسے سہیلیوں کے تعریفی جملے یاد آتے تو وہ مزید خود فریبی میں مبتلا ہو جاتی اور آئندہ کے لیے خود کو ان رکھنے کے نت نئے طریقے ڈھونڈا کرتی۔ اسکول میں تو اس نے ان رہنے کے سارے گر گرہ میں باندھ رکھے تھے۔ وہ پڑھائی میں بس یوں ہی سی تھی۔ سالانہ امتحان میں فیل ہوتے ہوتے پاس ہو جاتی اور شاید اس کی وجہ بھی ان رہنے کے وہ طریقے تھے جو اس نے اپنائے ہوئے تھے۔ ہر ٹیچر اس کی فیورٹ تھی۔ ہر ٹیچر کو بالکل علیحدہ سے، کبھی سالگرہ پر، کبھی عید پر، کبھی سالانہ فنکشن پر وہ کوئی نہ کوئی تحفہ بما کارڈ ضرور دیتی۔ ٹیچرز بیچاری خود اس طبقے سے تعلق رکھتی تھیں جہاں چھوٹی موٹی محبتیں اور چاہتیں ان کی زندگی میں رنگ بھرا کرتی۔ ٹیچرز کی خوش آمدوں کے علاوہ وہ فیشن کرنے میں بھی ید طولہ رکھتی تھی۔ کبھی بال سارے کھول کر دائیں طرف کو آگے پڑے ہوتے جو کہ پہلے ہی بہت لمبے گھنے تھے، تو کبھی بائیں طرف، کبھی پیٹھ پہ کھلے چھوڑتی۔ ہفتے میں ایک دن بغیر یونیفارم کے آنے کی اجازت سے وہ پورا فائدہ اٹھاتی تھی۔ محلے میں امیر امیر لڑکیوں سے دوستی تھی، سو دوستیوں کے ناطے ان کے نئے نئے فیشن کے کپڑے پہن کے آ جاتی۔ سارا اسکول حیرت سے اسے تکتا رہ جاتا۔ رشک سے سجے یہ چہرے اسے زندگی بخش دیتے۔ بس ایک چیز جو اس کی شخصیت کے بھرم میں پتھر ثابت ہو رہی تھی وہ تھا اس کا نام، جمیت بیگم۔ بیگم تو اس نے کاٹ کر کب کا پھینک دیا تھا، مگر کاغذات میں بیگم نہیں تو باپ کا نام تو لکھنا پڑتا تھا۔ باپ کا نام بھی پرانے وقت کے ناناؤں داداؤں نے رکھا تھا، فقیرہ خان۔ سوچ سوچ کر کاغذات میں تو جمیت ایف خان رکھ لیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی سہیلیوں میں مشہور کر دیا کہ گھر میں اس کا نیم میت ہے۔ چھوٹی بہنوں کو بھی سہیلیوں کے آنے پہ کچھ رشوت دے کر اس نے خود کو میت آپی کہلوایا تو دھیرے دھیرے یہ خوبصورت نام سب کی زبانوں پر آ گیا۔ اسکول سے گھر، گھر سے محلے تک وہ میت مشہور ہو گئی۔ ابھی میت میٹرک میں تھی کہ اسے من کا میت مل گیا۔ ایک سہیلی سے دوسری سہیلی، دوسری سے تیسری کے ذریعے شہر بھر کو خبر ہو گئی کہ میت سے ایک خوبصورت، بہت خوبصورت، اسمارٹ شہزادہ محبت کرنے لگا ہے۔ اس نے اپنی ماں کے آگے قسم کھائی ہے کہ یا تو میت سے بیاہ ہوگا یا میں جنم جنم کمارا رہوں گا۔ یہ شہزادے گلفام کون ہیں؟ ایک لڑکی نے اسکول میں پوچھا۔ میت کا کزن، میت کی بہترین دوست نے اسے جواب دیا۔ آہ! جواب میں کئی ٹھنڈی سانسیں ابھری۔ باہر سے آیا ہے؟ کسی نے رشک سے پوچھا۔ معلوم نہیں کہاں سے آیا ہے، جہاں سے بھی آیا ہے جان کو آ گیا ہے۔ 100 بار کہا ہے مجھے یہ جنجال پسند نہیں، میں تو پڑھوں گی، میت نے منہ بنا کر کہا۔ کیا کرتے ہیں؟ بزنس اور کیا؟ میت اترائی۔ اب کسی کو کیا خبر کہ وہ بنیان اور ازار بند بیچتا تھا۔ ہائے میت، تم کتنی خوش نصیب ہو، ابھی میٹرک میں آئے ہو، رشتہ بھی آ گیا، ایک لڑکی نے حسرت سے کہا۔ نام کیا ہے؟ شیری، میت نے بتایا۔ نفرت ہے مجھے ایسے گھامڑ لوگوں سے۔ ایک کیا پتہ نہیں کتنے ہیں جنہوں نے اماں جان اور بابا جانی کو پریشان کر دیا ہے۔ میں تو خود مصیبت میں ہوں۔ میت نے ایک اداس سی آہ بھر کے اپنی سہیلیوں کو مزید رشک میں مبتلا کیا۔
سب سہیلیاں حیرت کے عالم میں میت کو دیکھ رہی تھیں، اپنے اپنے گھر میں ہونے والے ماں باپ کے مکالمے یاد کر رہی تھیں جو غربت میں جوان ہوتی لڑکیوں کو دیکھ کر بین کی صورت میں ادا ہوتے ہیں۔ ایک یہ میت ہے جو ناشکرا پن کر رہی ہے۔ سہیلیاں بھی دوستی کا حق ادا کر رہی تھی۔ نہیں میت، تم رشتے سے انکار نہ کرو، اماں جان اور بابا جانی پریشان ہوں گے۔ سب کے دل میں آس تھی کہ وہ میت کے گھر جاتی تو یقیناً محل جیسا ہوگا، اماں جان اور بابا جانی فلمی بابا جانیوں جیسے ہوں گے، مگر میت نے کبھی کسی کو گھر ہی نہیں بلایا تھا۔ اب سب کو امید تھی کہ ایک دن میت کی منگنی یا شادی میں وہ ضرور بلائی جائیں گی، مگر اس سے پہلے کہ وہ بلائی جاتی، میت بابا جانی کے سامنے سر اٹھا کے کھڑی ہو گئی۔ ہم ابھی شادی نہیں کریں گے بھائی جان۔ بابا جانی غصے اور حیرت سے میت کو تکنے لگے۔ دماغ ٹھیک ہے جمیت بیگم، یا منڈیا پھوڑ دوں؟ جنازہ نکال دوں گا۔ مشکل سے تو اچھن میاں کو تمہاری آپا نے راضی کیا ہے خون کا حق ادا کرنے کے لیے۔ ہم تو ابھی پڑھیں گے، وہ شہزادیوں والے انداز میں بولی۔ بیٹی کی کترنی سن رہی ہو؟ منع کیا تھا، ہماری 7 پشتوں میں کسی نے نہیں پڑھا، اور پڑھاؤ۔ جاؤ کرو اپنے بھیا سے انکار، کہہ دو اچھن سے بیاہ کرنے پر ہماری بیٹی راضی نہیں، وہ تو میجسٹریٹ بنے گی، ابھی پڑھنا ہے۔ اماں جانی لرز گئیں، کھینچ کر میت کو جوتا مارا۔ نامراد، میں اپنے ماں جنے کو کیسے انکار کروں گی؟ اچھن آخر ان کے ماموں کے بیٹے تھے، میں سب کو کس منہ سے جواب دوں گی؟ آخر کمی کیا ہے اچھن میں؟ 12 جماعت پاس ہے، پھر اپنا دھندا روز روز کے 10 جنوں کے پیٹ بھر کمائی کر لیتا ہے۔ بس کہہ دیا نا آپا، مجھے شادی نہیں کرنا۔ میت نے جوتے کی چوٹ اور گالیوں کوسنوں کی تپش سہتے ہوئے فیصلہ سنا دیا۔ پھر سارے زمانے کو خبر ہو گئی کہ اچھن کی خواہش کے باوجود میت نے انکار کر دیا۔ اس رات اچھن نے گھر میں کھڈی پہ بنتے سارے آزار بند ادھیڑ دیے، بنیانوں کے بنڈل لات مار مار کے کھول دیے۔ وہ تو کھوکھا بھی جلا رہا تھا، مگر ماں نے سنبھال لیا۔ بیٹا، وہ لڑکی تیرے قابل نہیں ہے۔ نہیں، میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ مجھے ابا نے پڑھنے نہیں دیا، روزی کمانے بٹھا دیا، مجھے بنیا بنا دیا، اور ایسی گھٹیا چیزیں بیچنے کا بٹھا دیا جن کا نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اس نے ایک بار پھر بنیان اور ہزار بند کے بنڈلوں پہ لات ماری۔ اسے لگ رہا تھا اس کے ہاتھ سے کوئی ہور پھسل گئی ہے۔ خیر اچھن میاں، ان کی بیگم نے اچھن کو سنبھال لیا۔ ادھر میت کے گھر میں خوب مرمت ہوئی، مگر اس نے اپنی ضد پوری کر لی اور میٹرک کے بعد کالج میں داخلہ لے لیا۔ کالج میں جاتے ہی میت کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ یہاں بادشاہ سے لے کر فقیر تک کی بیٹی پڑھتی تھی، مگر میت نے بہت جلد خود کو ثابت کر دیا۔ اب اسے لنڈے سے کپڑے خرید کر خوبصورت تراش خراش کے ساتھ سلیقے سے پہننا آ گیا تھا۔ کالج کی کتابوں سے ہٹ کر فیشن، شوبز اور قصے کہانیوں کی کتابیں پڑھنے سے گفتگو میں افسانوی انداز مزید تقویت پا گیا تھا کہ انہی دنوں اچانک ایک دوسرے شہر سے رمضان علی نامی شخص کا رشتہ آ گیا۔ رمضان علی ایک سرکاری محکمے میں گریڈ 17 کے افسر تھے، خاندان کے پہلے افسر تھے، اس لیے ان کی اماں ایسی بہو لانا چاہتی تھیں جو دیکھنے میں دبنگ ہو مگر خاندانی جاہو چشم سے محروم ہو کر رہے۔ میت میں انہیں جانے کیا نظر آیا کہ چٹ منگنی اور پٹ بیاہ کر دیا۔ اس بار میت کے لیے انکار کی کوئی گنجائش نہ رہی تھی۔ اول تو رضی یعنی رمضان علی آفیسر تھے، صرف نام پرانا تھا، سو میت نے رمضان علی کو رضی کر دیا۔ یوں جمعیت فقیر خان رمضان علی سے بیاہ کر میت رضی بن گئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شادی کے بعد اس چھوٹے سے گھر کو چھوڑ کر رمضان علی کے خوبصورت سرکاری گھر میں آ کر جمعیت کے لاشعور میں اٹکی ساری احساس کمتری دور ہو جاتی، لیکن کسی پرانے جان لیوا مرض کی طرح یہ احساس کمتری اس کے اندر رش بس گیا تھا۔ اور پھر میت ایسا نام بنا جو اسکول محلے سے نکل کر سسرال میں بھی پختہ ہو گیا تھا۔ رمضان کو اپنا نام رضی بھی اچھا لگا تھا، سو انہوں نے یہ نام قبول کر لیا، اور عام لوگوں نے بھی رضی میت میت پکارتے اور وہ رضی رضی کرتی پھرتی۔ زندگی میں سکون ہی سکون تھا، ساس نندوں کا بکھیڑا نہیں تھا۔ نندیں سعودی عرب میں تھیں اور ساس بھی چھوٹے بیٹے کی حال ہی میں سعودی عرب میں نوکری کے بعد جانے والی تھی، مگر میت کی لاشعوری کمزوری ابھی باقی تھی جسے خوشگوار وقت کی چادر نے ڈھانپ رکھا تھا۔ ساس کے گھر سے روانہ ہوتے ہی وقت کی یہ خوشگواری میت کو چبھنے لگی۔ یہ تو سبھی جانتے تھے کہ رضی میت سے عشق کرتے ہیں، حیران کن بات یہ تھی کہ انہیں یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ ان کا رشتہ جانے سے پہلے میت کے کزن نے بھی رشتہ مانگا تھا، اور نہ صرف رشتہ مانگا تھا بلکہ میت کے فراق میں آج تک شادی بھی نہیں کی تھی۔ حالانکہ بنیان ازاربند کا وہ معمولی کھوکھا ختم ہو چکا تھا اور اب اچھن میاں حوضری والے کہلانے لگے تھے۔
घर से लेकर खुद उन तक का नक्शा बदल चुका था। अब तो बड़े बड़े घरों के लोग अपनी पढ़ी लिखी लड़कियां देने को तैयार थे। मीत एक दो दफ़ा रजी के साथ नहाए ढिठाई और करो फर से उनके घर भी हुई थी। अच्छन की एक बहन ने सरगोशी में मीत को बताया था, अच्छन भाई को आज भी आपकी याद आती है। ये बात सुनकर मीत को सरूर आ गया था। अंदरूनी खुशी का सरूर भी चेहरे पे चांदनी बिखेर देता है। सो मीत के चेहरे में मजीद निखार आ गया। एक तरफ रजी की पुरखलूस मोहब्बत, दूसरी तरफ अच्छन मियाँ यानी कि असगर साहब की मोहब्बत। आह, कुछ समझ नहीं आता शहरी, मैं क्या करूं। मेरे साथ शादी से पहले ही ऐसा होता रहा है। एक नहीं कई कज़न मेरे तलबगार थे। बाबा जान और अम्मा जानी आजिज थे कि अभी सिर्फ कद निकाला है और रिश्तों का ये आलम है। मैं तो डिप्रेशन का शिकार हो जाती थी। फिर रजी ने दहलीज पकड़ी तो बाबा जान और अम्मा जानी को यही बेहतर नजर आया कि ख़ानदान में दुश्मनी पैदा करने से कहीं अच्छा है गैरों में रिश्ता करके जान छुड़ा लो। और मैं भी तो मुतमईन हो गई थी कि किसी को किसी पे फोकियत दिए बगैर, दिल तोड़े बगैर साफ बच निकली हूँ। मगर आज अच्छन को देखकर दिल उदास हो गया। मैं तो समझी थी लखपति हैं, अब तक किसी करोड़पति की बेटी को ब्याह लाए होंगे, मुझे भूल चुके होंगे। मगर ये जान के बहुत दुख हुआ कि उन्होंने तो शादी ही नहीं की। मीत ने पड़ोस की बुशरा को अपने कज़न से गुज़िश्ता शाम होने वाली मुलाकात की तफसील बताई। बुशरा गो गरीब आदमी की बीवी थी, मगर अच्छी शक्ल और अच्छे अखलाक की हामिल थी। फिर सिर्फ 8वीं जमात तक तालीम हासिल करने के बावजूद बाशऊर थी। उसे मीत का असल नाम भी मालूम था, मगर अच्छी पड़ोसन और बकौल मीत के फास्ट फ्रेंड होने के नाते वो मीत की हर बात तवज्जो से सुनती थी। मीत के घर जाकर अक्सर उसका हाथ भी बटा देती थी। सिलाई की माहिर थी। अपने कामों के साथ साथ मीत के कपड़े भी सी दिया करती थी। जमीयत ने बुशरा को भी अपनी फितरत के हाथों मजबूर होकर शहरी बनाकर दोस्ती के दायरे में दाखिल कर लिया था, मगर लाशौरी तौर पर वो उसे अपने से कमतर समझती थी। हमेशा अपनी सुनाती थी, उसकी नहीं सुनती थी। मगर बुशरा फिर भी उसकी दोस्ती को दिल से निभाती थी। उसने सारा वाक़या सुनकर कहा, रजी भाई भी साथ गए थे? हाँ, वो मुझे अकेले भेजते हैं, कभी घर में 5 मिनट अकेले नहीं बैठते। ज़रा किचन में देर हो जाए तो वहीं बराजमान हो जाते हैं। मीत ने फ़ख्र से कहा, तो उन्हें तो नहीं पता चला कि तुम्हारे कज़न? शहरी ने बात अधूरी छोड़ दी। मैंने खुद उन्हें सारी बात बता दी, मीत ने बड़े एतमाद से कहा। वो नाराज़ नहीं हुए? अरे मज़ीद सर ऊंचा हो गया उनका कि उनकी बीवी के चाहने वाले अभी तक कवारे हैं। बल्कि उन्होंने कहा था, मीत सच कहो, ख़ानदान में और तो रकीबे रूसिया मौजूद नहीं है मेरे। फिर तुमने क्या कहा? कुछ नहीं, मैं मुस्कुरा के चुप हो गई। अब और कुछ ना बताना उन्हें, तुम नहीं जानती, मर्द शोहर के रूप में राई का पहाड़ बना लेते हैं। उन्हें मुझ पे एतमाद है, बल्कि यूँ कहो कि मुझे उन पर एतमाद है। वो मुझसे इश्क करते हैं। खुशकिस्मत हो, वरना मेरे मियाँ को तो सिर्फ ये पता चल गया कि पहले मेरी मंगनी होकर टूट चुकी है तो आज तक ताने देते हैं। इतने ताने देते हैं कि कभी कभी तो झगड़ा बढ़कर आस पड़ोस वालों तक पहुँच जाता है। कई दफ़ा ख़ानदान वाले बैठे हैं, बीच बचाव करवाया। हालांकि मैंने तो उस मनहूस शख्स की शक्ल भी नहीं देखी थी, मगर उसके नाम से ज़िंदगी में जहर घुला हुआ है। नहीं यार, रज़ी ऐसे नहीं है। ना वो मुझ पे शक करते हैं, ना मैं उन पे। मुझे भी उन पे एतमाद है। मैं जानती हूँ वो मेरे सिवा दुनिया की किसी लड़की, किसी औरत की तरफ आँख उठा के नहीं देखेंगे। खुदा करे ऐसा ही हो, शहरी ने नेक नियति से कहा। अभी वो दोनों बातें कर रही थीं कि 2-4 पड़ोसनें और जमा हो गई और सभी इस बात की मोतरफ थीं कि वाकई रज़ी बहुत शरीफ इंसान है। 2-1 पड़ोसनों ने तो रश्क से बताया कि रज़ी साहब कहते हैं, मैं सूरत नहीं देखता, मुझे अच्छी सीरत की बीवी मिल गई, खुदा का शुक्र है, अब मुझे कोई दूसरी औरत नहीं भा सकती। मीत ने तबसरे सुने और हवाओं में उड़ने लगी। ये हकीकत थी कि रमज़ान अली उर्फ रज़ी बहुत नेक फितरत शख्स था। उसे बीवी के सिवा कोई दूसरी औरत कभी नहीं भाई। महफिलों में जहाँ मर्द दूसरों की बीवियों से बातें करने के बहाने ढूंढते, वहाँ रज़ी सबसे अलग थलग अपने आप में मगन रहता था। वक्त ने मीत को एक बेटी और 2 बेटे दिए और उसको मज़ीद खुशकिस्मत बना दिया। अब रज़ी यार दोस्तों से भी कट गया और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मीत और बच्चों को देने लगा। गो मीत की अब भी वही कैफियत थी, बल्कि अब तो उसकी ये बीमारी बढ़ गई थी। फिर बच्चों की पैदाइश के बाद जितनी वो अपने मुंह पर लेपापोती करती, लगती तो वही पुरानी कोठड़ी जिसका प्लस्तर जगह जगह से उखड़ा हो। आम दिनों में तो मीत
سوائے بالوں کو لپیٹ کر جوڑا بنانے کے لپسٹک بھی نہ لگاتی تھی، مگر رضی نے کبھی ان باتوں پر شور نہیں کیا کہ وہ کب اچھی لگتی ہے کب بری۔ وہ آج بھی اس کے ساتھ جا کر پہلے دن کی طرح اپنی پسند کی شاپنگ کرواتا، جیولری، میک اپ کا سامان، میچنگ شوز، ہر چیز خرید کر دیتا، بچوں کی فکر کرتا، اور میت کے چہرے پہ سکون کی چاندنی پھیلی رہتی۔ یہ سچ ہے کہ انسان بنیادی طور پہ خود پسند واقع ہوا ہے۔ بھوک مٹنے کے بعد دنیا کا اچھے سے اچھا یا برے سے برا کام وہ خود کو منوانے کے لیے کرتا ہے۔ اچھائی برائی کے سارے رشتے اسی محور پر آ کے ختم ہو جاتے ہیں، جہاں دنیا کی آنکھوں میں اس کے لیے ستائش اور رشک ہوتا ہے۔ سراہے جانے کا احساس وہ نشہ ہوتا ہے جو انسان کو یا تو فرشتہ بنا دیتا ہے یا شیطان۔ میت کو بھی سراہے جانے کی نشے کی حد تک عادت پڑ چکی تھی۔ بچپن اور لڑکپن کا عہد گزر چکا تھا جب وہ بھائی جان کو بابا جانی اور آپا کو اماں جانی کہہ کر، سہیلیوں کے قیمتی کپڑے پہن کر، اپنے چھوٹے سے گھر کو بہت بڑا ظاہر کر کے، فرضی کزنز کے عشق کی آگ کی آن سے دوسری لڑکیوں کو رشک اور حسد میں مبتلا کر کے مسلسل خود کو اس فرضی دنیا کا فرد تصور کرتی تھی۔ اب سچ مچ کا عاشق شوہر، اچھا گھر، بچے اور سراہنے والے لوگ موجود تھے۔ ماضی میں لوگوں کو چونکانے اور ستائش حاصل کرنے کے لیے اس نے جو چھوٹے موٹے نیکی یا بدی کے درمیانی راستے اپنائے تھے، ان کو کسی بڑی برائی کے کھاتے میں ڈال کر اسے سزا کا مستحق نہیں قرار دیا جا سکتا تھا۔ پھر وہ بچپن تھا۔ بچپن اور لڑکپن ایسا سنہرا لبادہ ہوتا ہے کہ اس میں ملفوف قتل کرنے والا پھانسی کا حقدار قرار نہیں پاتا، مگر عقل و شعور آ جانے کے بعد اگر بالغ فرد اس جرم کا مرتکب ہو تو سزا ضرور ملتی ہے۔ جب رضی کی میت سے محبت اور خلوص کے چرچے عام ہو گئے تو میت اس تعریف کی عادی ہو چکی تھی۔ جس طرح نشہ کرنے والا نشے کی مقدار بڑھاتا چلا جاتا ہے، نشے کی تھوڑی مقدار سے پھر اسے سرور نہیں ملتا، بلکہ وہ بیمار ہو جاتا ہے، جسم ٹوٹنے لگتا ہے۔ اسی طرح میت کا نشہ بھی ٹوٹنے لگا۔ اسے نشے کی زیادہ مقدار چاہیے تھی، سو اس نے مقدار کو بڑھانے کا ایک نیا طریقہ اختیار کر لیا۔ اس نے خوبصورت لڑکیوں اور عورتوں سے دوستی گانٹ لی۔ آئے دن گھر میں کبھی میلاد، کبھی قرآن خوانی، کبھی ون ڈش، کبھی ہائی ٹی۔ گھر میں عورتوں کے کہکہے سنائی دیتے۔ عورتوں اور لڑکیوں کے اس جمگھٹے میں وہ اکثر رضی کو آواز دیتی، رضی پلیز یہ چائے اندر رکھوا دیجیے، رضی پلیز ذرا یہ بچی کو پکڑ لیجیے بس چند منٹ کو، رضی یہ فضا کو ڈراپ کر آئیے، رضی یہ مینا گھر جاتے ہوئے ڈر رہی ہے نکڑ تک چھوڑ آئیے۔ ایسے میں وہ خود کو اس قدر مصروف ظاہر کرتی کہ رضی کی ہمت ہی نہیں پڑتی تھی انکار کرنے کی۔ پھر بھی وہ کسی نہ کسی بچے کی انگلی تھامے اس کے ہر حکم کی بجا آوری کر دیتا، اور جب میت فرصت پا کر رضی کے پہلو میں لیٹتی تو وہ شکوہ کرتا، میت یار گھر کے سارے کام کروا لو، جھاڑو پوچھا بھی کر دوں گا، مگر نہ یہ لڑکیوں عورتوں کو گھر چھوڑنے کی ذمہ داری مت دیا کرو، الجھن ہوتی ہے، نہ دوسروں کے بچے اچھے لگتے ہیں، چلیں بچے تو برے لگتے ہیں، مگر ذرا کسی کو ڈراپ کر دینے یا نکڑ تک چلے جانے میں کیا حرج ہے؟ حرج تو کچھ نہیں، مگر مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میت کے دل میں ٹھنڈک پڑ گئی۔ فخر و غرور سے اس نے خود کو ہر عورت سے ممتاز پایا، مگر پھر یہ نشہ بھی بے اثر ہونے لگا۔ حالانکہ عورتیں کہتی تھی میت بڑی خوش قسمت ہے۔ جوں جوں رمضان علی عورتوں کو چھوڑ کر آنے جانے، ان کے کام کرنے سے جھلاتا، تو میت کے خون میں اضافہ ہوتا۔ اب دنیا سے ہٹ کر اس نے اپنی ساری توجہ کا محور اپنے شوہر کو بنا لیا۔ وہ اسے موقع بے موقع آزمائش میں ڈالتی رہتی۔ کوئی خوبصورت لڑکی ملنے آ جاتی تو اسے اکیلا میاں کے پاس چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوتی، رضی پلیز آپ ذرا باتیں کریں، میں چائے بنا لاؤں۔ وہ ایسے جلدی سے اٹھتی کہ رضی کو کچھ کہنے کا موقع نہ ملتا۔ لڑکی چلی جاتی تو رضی سے خوب جھگڑا ہوتا۔ وہ غصے میں کہتا، مجھے کیوں بٹھا دیتی ہو ان لڑکیوں اور عورتوں کے پاس، یار الجھن ہوتی ہے مجھے۔ ہائے اتنی خوبصورت تو تھی، وہ چھیڑتی، مجھے کسی کی خوبصورتی سے کچھ نہیں لینا، رضی جھلاتا۔ میت جھوم جاتی مگر اظہار نہ کرتی۔ وہ 27 سے آزمائش پر اتر آئی تھی، شوہر کی آزمائش۔ پھر ایک صبح اچانک ہی میت کی پڑوسن اور فاسٹ فرینڈ بشرا یعنی شہری روتی دھوتی اس کے گھر چلی آئی۔ میت رضی کے ساتھ چائے پی رہی تھی، بشرا کو روتے دیکھا تو تڑپ کے آگے بڑھی، کیا ہوا شہری کیا ہوا؟ رمضان علی بھی گھبرا کے اٹھ کھڑا ہوا، خیر تو ہے بشرا بہن، صبح صبح کیا ہوا؟ رجب نے دوسری شادی کر لی، بشرا نے ہچکیوں کے درمیان روتے ہوئے بتایا۔ رجب یعنی اس کا شوہر، دوسری شادی؟
رمضان علی حیران رہ گیا۔ کیوں؟ ایسی کون سی دولت آ گئی اس کے پاس؟ اور تم میں کیا خرابی تھی؟ بچوں کا کیا ہوگا؟ اس نے بچے مجھ سے چھین لیے اور مجھے طلاق دے دی۔ میت نے بشرا کو گلے لگا لیا۔ فکر مت کرو، بھاڑ میں ڈالو ایسے شخص کو، لعنت ہے ایسے مرد پہ جو اتنی خوبصورت بیوی کی موجودگی میں دوسری اٹھا لایا۔ مگر میں کہاں جاؤں؟ صرف ایک بہن ہے، وہ بھی اپنے گھر کی ہے اور ملتان میں رہتی ہے۔ تم یہاں رہو میرے گھر میں، یہ تمہارا گھر ہے، کیا ضرورت ہے بہنوئی کے تانے کھانے کی یا بہن کو پریشان کرنے کی؟ میت نے اسے تسلی دی۔ یوں محلے میں 2-4 دن بشرا کے میاں کو خوب برا بھلا کہا گیا اور میت کی تعریف کی گئی کہ اس نے بشرا کو اخلاقی سہارا دیا ہے، دوستی کا حق ادا کیا۔ مگر چند دن بعد یہ اخلاقی سہارا لوگوں کی نظروں میں غیر اخلاقی قرار پا گیا۔ ایک جوان اور خوبصورت عورت کا جوان مرد کی موجودگی میں یوں رہنا قابل فکر تھا۔ عورتوں نے میت کو سمجھایا، کیا حماقت کر رہی ہو، اسے بہن کے پاس چلتا کرو، کل کلاں کو پچھتاؤ گی۔ میت کھلکھلا کے ہنس پڑی، کیا رضی اس پہ عاشق ہو جائیں گے؟ مرد کا بھروسہ نہیں ہوتا، کسی نے کہا۔ بس یہ ایک جملہ تھا جو میت کے لیے پھر چیلنج بن گیا۔ اس نے نہ صرف یہ بات رمضان علی کو بتائی بلکہ اسی دن اس نے بیچارے کو آزمائش میں ڈال دیا۔ رضی، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ شہری اب ہمیشہ ہمارے پاس رہے گی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے اس کے جھگڑے، وہ جانے، ہم دردی اپنی جگہ، مگر یوں ہم کسی عورت کو اپنے گھر نہیں رکھ سکتے۔ لوگ تمہیں تو کچھ نہیں کہیں گے، مجھ پہ ہی شک کریں گے۔ نہ بابا نہ، چلتا کرو اسے۔ رضی، میت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ محبت ہے آپ کی؟ میری دوست پہ مشکل وقت آن پڑا ہے، اس کا بہنوئی اچھا آدمی نہیں ہے، دنیا میں اور کوئی ہے نہیں، میں اسے گھر سے نکال دوں؟ مگر جان، لوگ باتیں کریں گے، پھر مجھے الجھن ہوتی ہے، پرائیویسی بھی نہیں رہتی۔ اب تو ہم لوگ ایک ہی گھر کے افراد ہیں، اس کا دل بچوں میں بہل جاتا ہے، اور لوگوں کو کیا تکلیف ہے؟ انہیں زیادہ تکلیف ہوئی تو میں اس کی شادی کرا دوں گی آپ سے۔ جمعیت؟ رمضان علی نے دھاڑ کر جمعیت کا اصل نام پکارا۔ خبردار تم نے آئندہ ایسی بکواس کی تو۔ اس نے مٹھیاں بھینچی۔ بے وقوف ہو، مگر اتنی زیادہ کم عقل ہوگی یہ خبر نہیں تھی۔ معلوم ہے کیا کہہ رہی ہو؟ جانتی ہو اس کا نتیجہ؟ تم پر میں سوکن لاؤں گا، میں اتنا کمینہ ہوں، نیچ ہوں، اپنا گھر خود برباد کروں گا۔ رمضان علی نے دروازے کو ٹھوکر لگائی اور باہر نکل گیا۔ میت بڑی دیر تک سرور میں بیٹھی رہی۔ بشرا بھی شور کی آواز سن کر کمرے سے باہر آ گئی۔ کیا ہوا میت، خیریت؟ کچھ نہیں، میت پرسکون تھی، ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، اسے کھیل میں مزہ آنے لگا تھا۔ اس نے بہت جلد گھر میں ایسے حالات پیدا کر دیے کہ رمضان علی کے زیادہ سے زیادہ کام بشرا کے ہاتھ میں چلے گئے۔ چائے بشرا اسے دے رہی ہے، کھانا بشرا لگا رہی ہے، کپڑے بشرا استری کر رہی ہے۔ جو رمضان جھلاتا تو میت کو مزہ آتا۔ وہ ادھر ادھر کھسک کر چپکے رمضان اور بشرا کے تاثرات دیکھتی، مگر خدا جانے رمضان علی بھی کس مٹی کا بنا ہوا تھا کہ سوائے غصے اور جھنجھلاہٹ کے اظہار کے وہ اور کچھ نہیں کرتا تھا۔ مگر یہ بھی سچ شکر کہ اس نے بشرا کی کبھی بے عزتی نہیں کی تھی۔ بشرا بھی بہت نیک طبیعت لڑکی تھی، وہ تو اپنے بچوں کی دوری اور شوہر کی بے وفائی کی اذیت سے ہی نہیں نکل پائی تھی۔ آسرے کو جو چھت ملی تھی اس کی شکر گزاری میں وہ میت کے گھریلو کام انجام دیتی تھی۔ جب میت کو دیواروں جیسی خاموشی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا تو ایک دن اس نے خود ہی بشرا کو مشورہ دیا، شہری، تمہاری اداسی نہیں دیکھی جاتی، تم بھی دوسری شادی کر لو، بچے پیدا کرو اور خوش رہو، لعنت بھیجو اس منحوس شخص پر۔ میں اور شادی؟ دماغ ٹھیک ہے میت؟ آج کل کنواریوں کو بڑ نہیں ملتے، تمہیں نہیں خبر، میں تو دارالمان جانا چاہ رہی ہوں، آخر تمہارے گھر بھی کب تک پڑی رہوں گی؟ ہمیشہ، ہمیشہ کے لیے۔ میت مسکرائی۔ وہ کیوں؟ شادی کر کے۔ پھر وہی بے وقوفی کی بات؟ اس میں کیا بے وقوفی کی بات ہے؟ مرد 2 شادیاں کر سکتا ہے، عورت نہیں کر سکتی۔ نہیں بھائی، میں باز آئی دوسری شادی سے، ابھی تو میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں، میرا تو یہاں رہنا بھی مشکل ہے۔ مجھے احساس ہے کہ تم کچھ کہو نہ کہو یہ محلے والے نہیں چھوڑیں گے، دنیا نہیں جینے دے گی، خواہ میرا وہ خبیث شوہر مجھے بدنام کرے، بس میں اب یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ خبردار شہری، میں نام کی دوست نہیں ہوں، دوستی نبھانا چاہتی ہوں، میں تمہاری شادی کروں گی۔ کس سے؟ رضی سے۔ روتے روتے بھی شہری کو ہنسی آ گئی۔ ہاں رضی سے۔ میت بڑے استقلال سے بولی۔ ادھر دیکھو، غموں نے میرا دماغ اتنا نہیں الٹایا جتنا تمہارا الٹ گیا ہے۔ بشرا دکھ بھری مسکراہٹ سے بولی، میں نہ پاگل ہوں نہ نفسیاتی مریضہ ہوں، میں نے صحیح فیصلہ کیا ہے، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔
بشرا چند لمحے ساکت نظروں سے میت کو دیکھتی رہی، پھر اس نے ایک بھرپور تھپڑ اس کے منہ پہ جڑا۔ جمیت بیگم، زندگی ڈرامے کا نام نہیں ہے جس میں تم دکھی ہیروئن بننا چاہ رہی ہو۔ کوئی عقل مند سے عقل مند عورت بھی سگی بہن کو بھی سوکن بننے نہیں دیکھ سکتی، اور نہ ہی کوئی بہن اپنی بہن کا گھر اجاڑ کر اس کی سوکن بنتی ہے۔ میں اگر تمہارے پاس پناہ لینے آئی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں تمہارے ہی گھر پہ ڈاکہ ڈالوں۔ ڈائن بھی 7 گھر چھوڑ دیتی ہے۔ تم مجھ پہ یقین رکھو، میں ان عورتوں میں سے نہیں ہوں جو سوکن برداشت نہیں کر سکتی۔ تم یہاں سے نکل کر در بدر ہو جاؤ گی۔ تم روایتی جملے کہہ رہی ہو، تم میری دوستی کو نہیں سمجھتی۔ میں کوئی ڈرامہ نہیں کر رہی ہوں شیری۔ رضی بہت اچھے انسان ہیں، وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میری بات سمجھتے ہیں۔ وہ تو آسانی سے میری بات مان لیں گے، تمہاری مجبوری کو سمجھ لیں گے۔ تم بھی میری بات مان لو۔ اس لمحے تو بشرا نے کوئی بات ماننا تو کیا سمجھنے سے بھی انکار کر دیا، مگر اٹھتے بیٹھتے میت نے بشرا کی برین واشنگ شروع کر دی۔ اب میت ستائش اور آزمائش کے دور سے نکل کر خود اذیتی کی طرف مائل ہو رہی تھی۔ اس نے لاشعوری طور پہ چاہا کہ کبھی رمضان علی کو مشتبہ قرار دے سکے، مگر ہر طرف سے مایوس ہو کر ہر قسم کے نشے کے سر سے گزر جانے کے بعد اس نے خود کو چرکے لگا کر اپنا خون چوسنے کا عمل اختیار کر لیا۔ اس سے بڑی تسکین مل رہی تھی اسے۔ یہ بات اس نے رمضان علی سے بھی کہی تھی اور یہی مشورہ دیا تھا، اور بشرا سے زیادہ کڑوی کسیلی سنی تھی، مگر پھر بھی ثابت قدم رہی۔ اور آخر کب تک کسی مرد کا اس حد تک امتحان میں پورا اترنا؟ ایسا ہی ہے جیسے بارش کے قطروں کا فضا میں معلق ہو جانا۔ مزے کی بات یہ تھی کہ ساری کھچڑی اندر ہی اندر پک رہی تھی۔ باہر کی دنیا میں نہ میت کے گھر والوں کو خبر تھی، نہ رمضان علی کے گھر والوں کو۔ رمضان علی بیچارہ مرد تھا، اپنی بیوی کے آگے ہار گیا۔ میت نے زہر کھا کے جان لینے کی دھمکی دی، وہ ایسا کر گزرتی۔ ناچار رمضان علی نے ایک دن بصد مجبوری بشرا سے نکاح کر لیا۔ وہ حیران تھا کہ جمیت کس مٹی سے بنی عورت ہے۔ سہاگ رات کو اس نے دلہن کے پاس جانے کی بجائے کئی بار میت کے کمرے کا چکر کاٹا۔ وہ بڑے سکون سے آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ سارے شہر میں واویلا مچا تھا کہ رمضان علی نے بشرا سے نکاح کر لیا۔ بشرا نے رو رو کر رمضان سے کہا کہ وہ بے شک ایک کوٹھڑی اسے کرائے پہ لے دے، مگر اس گھر سے علیحدہ کر دے۔ وہ ابھی تک ذہنی طور پر اس بات کو قبول نہیں کر پائی تھی کہ اپنی دوست کے حق پہ ڈاکہ مار چکی ہے۔ رمضان کے پڑوس کا گھر خالی تھا، کرایہ زیادہ نہیں تھا، اس نے وہ گھر لے لیا اور بشرا وہاں شفٹ ہو گئی۔ رمضان اپنی سہاگ رات فجر کی اذان سے پہلے ہی میت کے پہلو میں آن لیٹا۔ میت ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی۔ ارے آپ نئی دلہن کو اکیلا چھوڑا ہے، بس اب اس سے زیادہ ڈرامہ مت کرو، میں نے تمہاری خواہش پوری کر دی ہے۔ اچھا زیادہ باتیں نہ بنائیں، جائیں دلہن کے پاس، میں ناشتہ لاتی ہوں۔ رمضان حیرت سے اسے تکنے لگا۔ شاید یہ عورت پاگل ہے، شاید اس نے پاگل پن میں سب کچھ کیا ہے۔ میں گناہ گار ہوں، مجھے اس کی حرمت کر کے اسے راہ راست پہ لانا چاہیے تھا، وہ سوچے جا رہا تھا، اور اس دوران میت ناشتہ بنانے جا چکی تھی۔ جس کسی نے سنا میت کو برا بھلا کہا، سمجھایا، رمضان علی کی تعریف کی کہ بڑا عالی ظرف مرد تھا، خود کو ہمیشہ قابو میں رکھا۔ لوگ میت کو سمجھاتے کہ تو نے زبردستی کر کے اچھا نہیں کیا، اب بھی وقت ہے، معافی مانگ لو، وہ بشرا کو طلاق دے دے گا۔ اگر وقت ہاتھ سے نکل گیا تو کچھ نہیں بچے گا۔ حیرت ہے اس آدمی پر جو ایک خوبصورت عورت پا کر بھی تمہارا ہے۔ تم خوبصورت نہیں ہو، جوان نہیں ہو، 2-3 بچوں کی ماں ہو۔ بچوں کے بارے میں سوچو، اگر اس عورت سے بچے ہو گئے تو تمہارے بچوں کا کیا بنے گا؟ رمضان کو پتھر مت سمجھو، کئی مرتبہ امی نے اسے کوسنے دیے، سمجھایا، بدبخت، جب تک تو اس سوکن کے پاس زبردستی بھیج رہی ہے وہ لوٹ رہا ہے، مگر جس دن وہ خود اس کے پاس چلا گیا تو کبھی نہیں پلٹے گا، میری بات یاد رکھنا۔ اور جیسے پھر یہ بات بھی میت کے لیے ایک چیلنج بن گئی۔ ہر کوئی سمجھاتا، مگر میت عقل و ہوش گنوا بیٹھی تھی۔ اب وہ ہر رات رمضان کو مجبور کر کے بشرا کے پاس بھیجتی اور ہر صبح اسے گھر بلا لیتی، سارا دن اس کی خاطرداریاں کرتی۔ کبھی محلے کی عورتوں اور لڑکیوں کو جو موقع دیا کرتی تھی، اب وہ موقع جان بوجھ کر ان دونوں کو دیتی۔ سارے خاندان نے صبر کر لیا کہ یہ عورت نہیں، یا پاگل ہے یا انتہائی احمق۔ ادھر رمضان علی کسی صورتحال سے سمجھوتا نہیں کر پا رہا تھا۔ آخر اس نے تنگ آ کر اپنا ٹرانسفر ایک اور شہر کرا لیا۔ اب وہ 15 دن یا 1 ماہ بعد آتا۔ جو ہی گھر میں داخل ہوتا، میت کھڑکی میں منہ ڈال کر آواز لگاتی، شہری شہری، آؤ بھائی دیکھو کون آیا ہے، تم مجھ سے نفرت کرتی ہو؟ رمضان نے ایک دن چڑ کے کہا۔
ہائے کیسی بات کہہ رہی آپ نے، میت نے کھڑے سے بیٹھ کر کہا۔ پھر میرے آتے ہی اسے مسلط کیوں کرتی ہو؟ میت کو یہ جملے سن کے بڑا مزہ آتا تھا، مگر بہت جلد میت کو یہ کھیل، یہ نشہ برا لگنے لگا۔ اس کے دل میں نامعلوم سی اداسی نے جگہ ڈال لی۔ وہ خاموش رہنے لگی۔ لوگوں کی باتوں اور خود اپنے احساسات جنہیں وہ جھوٹی ستائش کی نظر کر رہی تھی دھیرے دھیرے انگڑائی لینے لگے۔ وہ خواب کی کیفیت سے نکلنے لگی۔ اسے اب احساس ہونے لگا کہ رمضان علی جیسے ہیرا شخص کو اس نے کیسی آزمائش میں ڈال دیا۔ اسے خود پر حیرت ہوئی۔ کتنی بار وہ یوں ہی خاموش بیٹھی ہوتی تو رمضان اس کی کمر میں بازو حائل کر کے کہتا، دیکھو میت، میں بشرا کو طلاق دے دیتا ہوں اور اسے اپنے کسی جاننے والے سے نکاح کروا دیتا ہوں۔ تمہیں اگر پچھتاوا ہے اپنی بے وقوفی کا تو میں ازالہ کر سکتا ہوں۔ مگر میت پتھر بن جاتی، انکار میں سر ہلاتی، ہنستی اور فوراً شہری شہری کی صدائیں بلند کرتی یا اسے زبردستی شہری کے گھر بھیج دیتی۔ میں انہیں منا لوں گی۔ اسے احساس تھا کہ رمضان علی پورے 2 ماہ سے گھر نہیں آیا۔ اس بار وہ آئے تو میں شہری کو نہیں بلاؤں گی۔ میں کیسے اب تک شوہر کو بانٹتی رہی ہوں۔ ہاں، میں شہری کو طلاق دلوا دوں گی، اس کی کہیں اور شادی ہو جائے گی۔ وہ دل ہی دل میں منصوبے بنا رہی تھی۔ پورے 3 ماہ بعد رمضان گھر لوٹا تو میت بھاگ کر اس سے لپٹ گئی اور زاروں قطار رونے لگی۔ کیا ہوا؟ خیریت؟ رمضان علی حیران تھا۔ میں نہ بشرا کو یہاں بلاؤں گی نہ آپ کو زبردستی بھیجوں گی۔ آپ بس مجھے معاف کر دیں، آپ اسے طلاق دے دیں۔ میں اپنا امتحان اس سے زیادہ نہیں لے سکتی۔ میں اتنی مضبوط نہیں ہوں۔ میں نے بہت غلطیاں کی ہیں۔ اتنے میں میت کی بیٹی جو سب سے چھوٹی تھی باہر نکل آئی۔ امی، پاپا بہت گندے ہو گئے ہیں، اب ہر ہفتے شہری آنٹی کے پاس آتے ہیں، ہمارے پاس نہیں آتے۔ میت کو جیسے جھٹکا سا لگا۔ کیا کیا آپ ہر ہفتے آتے ہیں؟ ہاں جمیت بیگم، میں ہر ہفتے آتا ہوں۔ شہری میرا انتظار کرتی ہے۔ تم بھی تو آتے ہی مجھے وہاں بھیج دیتی تھی یا اسے بلوا لیتی تھی۔ اب میں بغیر کہے چلا جاتا ہوں۔ رمضان، وہ شہری جسے میں نے سہارا دیا، دوستی کی، وہ بشرا۔ رمضان، رمضان، وہ اس کا گریبان پکڑ کے رونے لگی۔ تم اسے طلاق دے دو۔ پاگل ہوئی ہو جمیت بیگم، شہری تمہاری دوست ہی نہیں اب میری بیوی بھی ہے۔ پھر میں نے زبردستی نہیں کی، تم نے خود مجھے اس کا عادی بنایا ہے۔ پتھر پر بھی بوند بوند پانی گرنے لگے تو اس میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ میں تو پھر انسان ہوں، وہ بھی ایک کمزور سا مرد۔ ہاں، جمیت کے دل سے آہ نکلی۔ چند دن پہلے اماں کا کہا ہوا جملہ یاد آیا، بدبخت، جب تک وہ تیری مرضی پہ چل رہا ہے لوٹ کر آ رہا ہے، جس دن اپنی مرضی سے چلا گیا پھر واپس نہیں آئے گا۔ اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، رمضان علی سامنے ہوتے ہوئے بھی اب اس سے دور تھا، بہت دور۔ شہرت کی بلندیوں کو چھونے والی فنکارہ سے زیادہ شہرت کی بلندی پر رہنے والی جمیت منہ کے بل زمین پہ آ گری تھی، مگر اسے تھامنے والے، سہارا دینے والے بازو پرائے ہو چکے تھے۔ آج وہ تمام لطف اور سرور جو کبھی وہ خود کو اونچا دیکھ کر محسوس کرتی تھی، جیسے ایک دم اس کے لیے اذیت کے ناگ بن گئے تھے، جنہیں اب ساری زندگی اس کے جسم سے لپٹ کر اسی کا خون چوسنا تھا۔ کیونکہ یہ خود پسندی کی انتہا پر پہنچنے والی بیماری آخر کار جمیت بیگم کی خود ساختہ تھی، اور اس کی سزا اگرچہ بچپن میں انہیں نہیں دی گئی تھی، لیکن قدرت بھی انسان کو ایک حد تک ڈھیل دیتی ہے، اور اب جمیت کو اپنی اس خود پسندی کی، اس خود ستائشی کی بیماری کے ہاتھوں تمام عمر اذیت اٹھانا تھی۔